بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیوا قرض اور گناہ سے بہت زیادہ پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ قرض سے اس قدر پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جو شخص مقروض ہو جائے، قرض تلے دب جائے، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5456۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی، مجھے ایسے کلمات سکھائیے جن کے ساتھ میں پناہ حاصل کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، یوں کہے، اے اللہ میں اپنے کان، آنکھ، زبان، دل اور منی کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، حتیٰ کہ میں نے ان کلمات کو یاد کر لیا۔ راوی حدیث سعد بن اوس نے کہا، منی سے مراد اس شخص کا پانی یعنی نطفہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5457۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھلائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہے اے اللہ مجھے میرے کان، آنکھ، زبان، دل اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رکھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5458۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عذاب قبر دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں کہلی، شدید بڑھاپے، بزدلی، بخل، فتنہ دجال اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5459۔